السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحہ ستہ کو ملا کر جملہ تقریباً 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح کی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نذر اور قسم کا بیان چل رہا ہے، اسی کا یہ تسلسل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1586۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا عبداللہ بن المبارک و عبداللہ بن جعفر عن موسیٰ بن عقبۃ عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ قال کثیرا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلف بهذا الیمین لا ومقلب القلوب، ھذا حدیث حسن صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قسم کھایا کرتے تھے؟ حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ قسم کھایا کرتے تھے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ عام طور پر قسم کھایا کرتے تھے۔ وہ کیا ہیں وہ الفاظ؟ لا و مقلب القلوب، کسی چیز کی اگر نفی کرنا ہوتا تو آپ فرماتے تھے لا، نہیں، قسم ہے دلوں کے پھیرنے والے کی، یعنی وہ مقلب القلوب کے الفاظ کے ساتھ عام طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھایا کرتے تھے۔ کسی چیز کا نفی کرنا، کسی چیز کا انکار کرنا اگر ہوتا تو اس کے جواب میں پہلے لا فرماتے، اس کے بعد وہ مقلب القلوب۔ عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ عام طور پر قسم کھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1587۔ باب فی ثواب من اعتق رقبۃ۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا لیث عن ابن الہادی عن عمرو بن علی بن الحسین عن سعید بن مرجانۃ عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اعتق رقبۃ مؤمنۃ اعتق اللہ منہ بکل عضو منہ عضوا من النار حتی یعتق فرجہ بفرجہ۔ وفی الباب عن عائشۃ وعمرو بن عبسۃ وابن عباس وواصلۃ بن الاسقع وابی امامۃ وکعب بن مرۃ وعقبۃ بن عامر حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ۔ وابن الہادی اسمہ یزید بن عبداللہ بن اسامۃ بن الہادی وہو مدینی ثقۃ وقد روى عنہ مالک بن انس وغیر واحد من اہل العلم۔ غلام کو آزاد کرنے کا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مومن غلام آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کے ایک ایک عضو کو دوزخ سے آزاد فرمائے گا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کرے گا۔ اس باب میں حضرت عائشہ، عمرو بن عبسہ، ابن عباس، واصلہ بن اسقع، ابو امامہ، کعب بن مرہ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس سند سے غریب ہے اور درجے کے اعتبار سے یہ حسن صحیح ہے، اور اس سند سے دیکھا جائے تو غریب ہے۔ ابن الہاد کا نام یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد ہے، وہ مدینی ہیں اور قابل بھروسہ ہیں۔ حضرت مالک بن انس اور دیگر اہل علم نے ان سے روایت کی ہے۔ غلام کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی ایک مومن غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس غلام کے بدلے غلام کو آزاد کرنے والے کو جہنم کی آگ سے رہائی اور آزادی عطا فرماتا ہے، ایک ایک عضو کے بدلے ایک ایک عضو کو جہنم سے رہائی عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال اس میں غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ غلام کا جو نظام تھا اسلام میں،
عام طور پر جو اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو غلام بنا کر رکھتا ہے، لیکن اسلام کی آمد یعنی اسلام کا اعلان کیے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ہر طرح کی غلامی سے آپ نے نجات دلائی، آزادی عطا فرمائی، غلاموں کے حقوق آپ نے بیان کیے۔ دور جاہلیت میں غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا، ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے اور انسانوں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا اور ان کا کے کوئی حقوق متعین نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بیان فرمائے اور آپ نے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی، اور اسلام کے احکام میں اللہ تعالیٰ نے بطور کفارہ غلام کو آزاد کرنے کا بھی نظام رائج فرمایا۔ چنانچہ اگر کوئی قسم کھائے اور قسم پوری نہ کر سکے، قسم توڑ دے، تو اس میں بھی غلام کا کفارہ ہے، جیسا کہ کفارے کی تفصیل گزر چکی ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے اور قسم توڑ دے تو قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے 2 ٹائم اوسط درجے کا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو مسلسل 3 روزے رکھنا ہے۔ اسی طرح زہار کے بھی کفارے میں غلام کی آزادی کا ذکر ہے۔ اسلام نے غلامی کے نظام کو ختم کرنے کی پہل کی اور اس سلسلے میں احکام بھی بیان کیے کہ غلاموں کے ساتھ اگر غلام ان کو باقی رکھا جائے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو کھاتے ہو وہی کھلاؤ اور اچھے سے اچھا ان کے ساتھ سلوک کرو، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ غلام کو آزاد کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے مواخذے سے، اس کی پکڑ سے محفوظ رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلام کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اس پر ظلم ہو جائے۔ اسی لیے غلاموں کا خاص خیال رکھنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بیان فرمایا، اور فضائل بھی بیان کیے کہ جو غلام کو آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ مرد ہو تو مرد غلام کو آزاد کرے، عورت ہو تو باندی کو آزاد کرے۔ خیر غلام ہو یا باندی، دونوں میں سے جس کو بھی آزاد کرے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آزاد کرنے والے کو جہنم کی آگ سے آزادی اور رہائی عطا فرماتا ہے۔ رکھنا منع نہیں ہے، رکھنا منع نہیں ہے، لیکن رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر ان کے حقوق پورے ادا نہیں کر رہے، اس صورت میں اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے، اللہ ناراض ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس بات کا یقین ہو کہ بھئی غلاموں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آزاد کرنا یہ سب سے بڑا ثواب ہے اور یہ اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے۔ جی، حدیث نمبر 1588، باب فی الرجل یلتم خادمہ۔ حدثنا ابو بکر بن حدثنا المحاربی عن شعبۃ عن حسین عن ہلال بن یساف عن سوید بن مقرن المزنی قال لقد رأيتنا 7 إخوة ما لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها، وفي الباب عن ابن عمر وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن، وذكر بعضهم في هذا الحديث فقال لطمها على وجهها۔ غلام کو تمانچہ مارنے کا کفارہ۔ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو تھپڑ مارے، تمانچہ رسید کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ حضرت سوید بن مقرن مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ جملہ 7 بھائی ہیں اور 7 بھائیوں کا ایک ہی خادم، ایک باندی تھی، 7 بھائی کا اس پر حکم چلتا تھا، وہ 7 کی خدمت کرتی تھی۔ ہم میں سے ایک نے اسے تمانچہ رسید کیا، تمانچہ مارا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم فرمایا کہ ہم اس کو آزاد کر دیں۔ اس طرح اگر رکھیں گے، ظلم کریں گے اور ستائیں گے تو اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائے گا، پکڑ فرمائے گا۔ اسی لیے غلام کو تکلیف پہنچانے سے، اس پر ظلم کرنے سے تو بہتر یہ ہے کہ غلام کو غلامی سے آزادی دے دو۔ اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کئی افراد نے اسے حضرت حسین بن عبد الرحمن سے روایت کیا ہے، بعض نے اس حدیث میں بیان کیا کہ اس نے منہ پر تمانچہ مارا۔ بعض کی روایت میں ہے کہ تمانچہ رسید کیا، لطمها علی وجہہا، باندھی تھی، ایک تھپڑ رسید کیا، 7 بھائیوں میں سے ایک نے
اس کو تمانچہ مارا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، ظلم و زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب ظلم کیے ہیں، تمانچہ رسید کیے ہیں، تو کفارہ یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کر دو۔ بہرحال ظلم و ستم یہ اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ مظلوم کی بددعا سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک و دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ اس کی بددعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی بددعا کو سن لیتا ہے، قبول فرماتا ہے اور ظالم کو ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے، ہر ایک کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ حدیث نمبر 1559 حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسحاق بن یوسف الازرق عن ہشام الدستوائی عن یحیی بن کثیر عن نبی قلابۃ عن ثابت بن الضحاک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا فهو كما قال هذا حدیث حسن صحیح وقد اختلف اہل العلم فی هذا اذا حلف الرجل بملت سوى الاسلام قال هو يهودي او نصراني ان فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد اتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول اهل المدينة وبه يقول مالك بن انس والى هذا القول ذهب ابو عبيد وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان واحمد واسحاق۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ اسی طرح ہے جیسا اس نے کہا۔ یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ جب کوئی شخص کسی غیر اسلامی ملت کی قسم کھائے اور کہے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، پھر اس نے وہ کام کیا تو بعض فرماتے ہیں اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ یہ قول اہل مدینہ کا ہے اور مالک بن انس بھی اسی کے قائل ہیں، ابو عبیدہ بھی اسی کی طرف گئے ہیں۔ بعض صحابہ کرام اور دیگر علماء فرماتے ہیں اس پر کفارہ ہوگا، قسم کھائے اور قسم توڑ دے تو اس پر کفارہ ہوگا۔ سفیان ثوری، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، یعنی اگر کوئی قسم کھائے اور قسم توڑ دے تو اس پر کفارہ دینا لازم ہے۔ اور بعض فقہا یہاں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی قسم کھائے اسلام کے علاوہ کسی اور ملت پر ہو جانے کی، یعنی یہودی یا نصرانی ہو جانے کی قسم کھائے، اگر فلاں کام کرے گا، کام کے ساتھ مشروط رکھے کہ اگر وہ فلاں کام کرے گا تو یہودی ہوگا یا عیسائی ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بعض فقہا فرماتے ہیں کہ قسم کا کفارہ نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا، یعنی اس سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا، اس کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ لیکن بعض فقہا فرماتے ہیں اگر شرط کے ساتھ مشروط کر کے قسم کھائے تو اس پر قسم توڑنے کا، ایسی قسم توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ دینا چاہیے، اس پر کفارہ دینا لازم ہے۔ حدیث نمبر 1590 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا وکیع عن سفیان عن یحیی بن سعید عن عبید اللہ بن زحر عن ابی سعید الرعینی عن عبد اللہ بن مالک الیحسبی عن عقبۃ بن عامر قال قلت یا رسول اللہ ان اختی نذرت ان تمشی الی البیت حافیۃ غیر مختمرۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یصنع بشتاء اختک فلترکب ولتختمر ولتصم ثلاثة ایام وفی الباب عن ابن عباس وهذا حدیث حسن والعمل على هذا عند بعض اہل العلم وهو قول احمد و اسحاق۔ مشقت میں ڈالنے والی اگر کوئی نظر مانے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مصیبت میں، تکلیف میں ڈالنے والی اگر کوئی نظر مان لے تو کیا اس نظر کو پورا کرنا چاہیے اس قسم کو، یا قسم توڑ کر کفارہ دینا چاہیے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن نے نظر مانی ہے کہ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر پیدل بیت اللہ شریف کی طرف جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمہاری بہن کے مشقت اٹھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے،
ان کو سوار ہونا چاہیے اور سر پر دوپٹہ اوڑھ لینا چاہیے اور 3 دن کے روزے رکھنا چاہیے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت مذکور ہے۔ یہ حدیث حسن ہے اور بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں کہ اگر کوئی مشقت میں ڈالنے والی، مصیبت میں، تکلیف میں ڈالنے والی نظر مانے یا قسم کھائے تو اس کو اس قسم کو پوری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس قسم کو توڑ دینا چاہیے اور قسم کا کفارہ دینا چاہیے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا 2 ٹائم کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے مسلسل کنٹینیو روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 1591۔ حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا ابو المغیرۃ حدثنا الاوزاعی حدثنا الزہری عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف منکم فقال فی حلفه واللات والعزى فليقل لا الہ الا اللہ ومن قال تعال اقامرک فلیتصدق۔ هذا حدیث حسن صحیح وابو المغیرۃ هو الخولانی الحمصی واسمہ عبد القدوس بن الحجاج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس نے قسم کھاتے ہوئے لات و عزیٰ کی قسم کھائی ہو اسے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اور جس نے کہا آؤ جوا کھیلیں اسے صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو مغیرہ خولانی حمصی کا نام عبد القدوس بن حجاج ہے۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، دور جاہلیت میں لوگ لات و عزیٰ کی قسم کھاتے تھے۔ اسلام کی تبلیغ اور دعوت سے پہلے لوگ دور جاہلیت میں لات اور عزیٰ یہ 2 بتوں کے نام ہیں، ان بتوں کی قسم کھایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی قسم میں لات اور عزیٰ کا ذکر کرے، لات و عزیٰ کی قسم کھائے، تو اس کو لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، اس کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور قسم اگر کھانا ہو تو اللہ کی قسم کھانا چاہیے، بتوں کی اور غیر اللہ کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ کہے آؤ جوا کھیلیں تو جوا کھیلنا یہ بھی ناجائز ہے، اسی لیے اس کو خیر خیرات کرنا چاہیے تاکہ اس کے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ جیسا کہ دیگر احادیث شریفہ میں بھی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس کے فوری بعد نیکی کرو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے، ختم کر دے۔ اسی لیے یہاں بھی صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس خیرات اور صدقے کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دے۔ گناہ میں اس سے پہلے جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ توبہ کرنا بھی شرط ہے۔ اگر حقوق اللہ سے متعلق ہے توبہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر اگر نمازیں چھوٹ چکی تھی، قضا ہو گئی ہیں، تو صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ان نمازوں کی قضا بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر روزے چھوٹ گئے ہیں، روزے ذمے میں ہیں، تو روزوں کی بھی قضا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ اگر ادا کرنا تھا تو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہو تو بندوں سے معافی بھی چاہنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 1592۔ باب قضاء النذر عن المیت، میت کی طرف سے نظر پوری کرنے کا حکم۔ اگر کوئی نظر مانے اور پوری نہ کر سکے، اس کا انتقال ہو جائے، تو کیا اس کے ورثاء کو اس کی نظر پوری کرنا چاہیے؟ حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي عنها۔ هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس نظر کے بارے میں فتویٰ پوچھا جو ان کے ماں کے ذمے تھی اور وہ پورا کرنے سے پہلے انتقال کر گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طرف سے نظر پوری کرو۔ یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ انتقال کیے ہوئے لوگوں کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے نظر پوری کرنا، ان کی طرف سے ایصال ثواب کرنا، نیکی کے کام انجام دینا، خیر خیرات کرنا اور اس کا ثواب ان کو پہنچانا، یہ اہل سنت و جماعت کے پاس جائز ہے۔ نظر کا بھی مسئلہ ہے، اگر کوئی نظر مانے اور پوری نہ کر سکے، انتقال کر جائے، تو ورثاء کو چاہیے کہ میت کی طرف سے نظر پوری کرے تاکہ میت کو اس کا اجر و ثواب ملے۔ حدیث نمبر 1593۔ باب ما جاء فی فضل من اعتق۔
حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عمران بن عيينة وهو أخو سفيان بن عيينة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكه من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجہ۔ غلام آزاد کرنے کی فضیلت۔ حضرت ابو امامہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو آزاد کرے تو یہ اس کے لیے دوزخ سے آزادی کا، رہائی کا سبب ہوگا، اس کا ہر عضو آزاد کرنے والے کے ہر عضو کے بدلے کافی ہوگا، اور جو مسلمان مرد دو عورتوں کو آزاد کرے تو وہ اس کے لیے دوزخ سے نجات کا سبب ہوں گے، رہائی کا باعث ہوں گی، اور ان کا ہر عضو اس کے اعضاء کے بدلے کافی ہوگا۔ اور جو کوئی عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کرے، کسی مسلمان باندی کو آزاد کرے تو وہ باندی اس کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بنے گی، نجات کا ذریعہ ہوگی، اس کا ہر عضو اس کے ہر عضو کے بدلے کافی ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس سند سے غریب ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا، فقہا نے بتایا کہ اگر مرد ہو تو مرد غلام کو آزاد کرے تاکہ اس کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزادی ملے، اور اگر عورت ہو تو وہ باندی کو آزاد کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مرد مرد ہی کو آزاد کرے اور عورت عورت ہی کو آزاد کرے۔ اگر مرد عورت کو آزاد کرے گا یا عورت مرد کو آزاد کرے گی، ہر دو صورت میں وہ دونوں آزاد ہونے والے، آزاد کرنے والے کے لیے جہنم سے نجات کا سبب بنیں گے۔ اس حدیث شریف میں غلام اور باندی کو آزاد کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص جہنم سے آزادی چاہتا ہے، رہائی چاہتا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس غلام اور باندی ہوں تو ان کو آزاد کر دے، یا کسی دوسرے کے پاس غلام اور باندی ہوں اور پیسے دے کر آزاد کرنے کا اگر مسئلہ ہو تو پیسے دے کر بھی آزاد کرائے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تبلیغ اور دعوت کا کام شروع ہونے کے بعد جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، غلام تھے، آپ نے ان کی آزادی کا انتظام فرمایا تھا۔ یہ نظر اور قسم کا بیان تھا۔ اب یہاں سے ابواب السیر کا آغاز ہوگا۔ حدیث نمبر 1594، ابواب السیر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی الدعوت قبل القتال۔ جہاد کا بیان ہے۔ جہاد سے مراد جنگ و جدال نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ کوشش کرنا اور اللہ کی راہ میں دشمنان اسلام سے لڑنا۔ لیکن جہاد سے پہلے، جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کرنے کا حکم ہے کہ جنگ کرنے سے پہلے اسلام کے پیام کو، اسلام کے پیغام کو اور اسلام کی حقانیت کو پیش کیا جائے، اسلام کے فضائل اور خوبیاں بیان کیے جائیں۔ اس کے باوجود اگر نہ مانیں لوگ، اگر اپنی سرکشی پر اڑے رہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان سے جنگ کرنے کا حکم ہے تاکہ وہ اسلام کی حقانیت کے قائل ہو جائیں اور ابدی نجات کا پروانہ حاصل کریں، ہمیشہ کی نجات حاصل کریں۔ حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن عطاء بن السائب عن ابي البختري ان جيشا من جيوش المسلمين كان اميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصرا من قصور فارس فقالوا يا ابا عبد الله الا ننهض اليهم قال دعوني ادعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم فاتاهم سلمان فقال لهم انما انا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعونني فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون
قال ورطنا إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين وإن أبيتم نابذناكم على سواء قالوا ما نحن بالذي نعطي الجزية ولكننا نقاتلكم فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم قال لا قال فدعاهم 3 أيام إلى مثل هذا ثم قال انهدوا إليهم قال فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن عباس حديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب وسمعت محمدا يقول أبو البختري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك عليا وسلمان مات قبل علي وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يدعوا قبل القتال وهو قول إسحاق بن إبراهيم قال إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن يكون ذلك أهيب وقال بعض أهل العلم لا دعوة اليوم وقال أحمد لا أعرف اليوم أحدا يدعى وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة۔ جنگ سے پہلے، لڑائی سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کرنا چاہیے۔ حضرت ابو البختری سے روایت ہے کہ ایک اسلامی لشکر نے، جس کے امیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے، ایران کے ایک محل کا محاصرہ کیا، ایک محل کو گھیر لیا۔ لوگوں نے کہا اے ابو عبداللہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، آپ اس لشکر کے امیر تھے، کمانڈر تھے اور بڑے سربراہ تھے۔ لوگوں نے یعنی لشکریوں نے، لشکر میں موجود فوجیوں نے، سپاہیوں نے آپ سے عرض کیا کیا ہم جنگ کے لیے نہ کھڑے ہو جائیں؟ ہم نے اس محل کا گھیراؤ کر لیا ہے، محاصرہ کر لیا ہے، آپ ہم کو اجازت دیجئے، ہم جنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا مجھے ان کو اسلام کی دعوت دینے دو، جس طرح میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام دیتے ہوئے سنا ہے، یعنی جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا، آپ نے کبھی بھی حملے میں، جنگ میں پہل نہیں کی، پہلے آپ نے جنگ نہیں کی، پہلے اسلام کی دعوت آپ نے پیش کی، آگاہ کیا۔ اس کے بعد اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ سب دفاعی جنگیں ہیں، کسی بھی جنگ میں مسلمانوں نے پہلے اقدام نہیں کیا، بلکہ کفار کی طرف سے جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے اپنا ڈیفنس کیا، اپنا دفاع کیا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی بھی فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ ہم نے اس محل کا محاصرہ کر لیا ہے، مکمل اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، لیکن ہم کو قتل و غارت گیری نہیں کرنا چاہیے، سب سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کرنا چاہیے۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی تھا، آپ نے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ میں بھی اس محل میں رہنے والوں کو پہلے اسلام کی طرف بلاؤں گا، اگر مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد پھر جو صورتحال رہے گی اس کے حساب سے کام کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی ان کے پاس آئے اور فرمایا میں تم ہی میں سے ایک فارسی آدمی ہوں۔ آپ بھی ایران ہی کے رہنے والے تھے، سلمان فارسی بھی، اور آپ جو اسلام قبول کیے ہیں بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی تم ہی میں سے ایک آدمی ہوں، میں بھی فارسی ہی ہوں، تم دیکھ رہے ہو کہ عرب میری اطاعت کر رہے ہیں، حالانکہ میں بھی تم سے ہی تعلق رکھنے والا ایک آدمی ہوں، ایران کا رہنے والا ہوں، فارسی ہوں۔ ابتدا میں حضرت سلمان فارسی کے والد مجوسی تھے، آگ کی پرستش کرنے والے تھے، انہوں نے آپ کو بھی اسی کام کے لیے مقرر کیا تھا، لیکن آپ کے دل میں حق کی تلاش کی تڑپ تھی، جستجو تھی، اور آپ تلاش کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مشرف باسلام ہوئے۔ پھر آپ کو ایک لشکر کا کمانڈر، امیر بنا کر بھیجا گیا تھا، تو آپ نے اپنے ہی وطن کے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ میں فارسی ہوں، اصلاً فارسی ہوں میں، لیکن اہل عرب میری اطاعت کر رہے ہیں، میری بات مان رہے ہیں، میرے حکم کے تابع ہیں، اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہارے لیے بھی وہی کچھ ہوگا جو ہمارے لیے ہے، اور تم پر بھی وہی بات لازم ہوگی جو ہم پر لازم ہے۔ اسلام قبول کر لو گے تو اسلام کی بدولت تمہارے حقوق متعین ہوں گے، مقرر ہوں گے، تمہارے لیے حقوق مقرر ہوں گے،
اور تمہاری جان اور تمہارے مال کا تحفظ ہوگا، اور اگر تم اپنے دین پر قائم رہو گے تو ہم تمہیں اسی پر چھوڑ دیں گے، لیکن تمہیں ذلت قبول کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں جزیہ دینا ہوگا۔ اگر اسلام قبول کرو گے تو تمہاری جان اور تمہارے مال کا تحفظ ہوگا، تمہارے حقوق بنیں گے، اور جیسے مسلمانوں کا معاملہ ہے، مسلمان ہوں گے تو تمہاری جان بھی محفوظ رہے گی اور مال بھی محفوظ رہے گا، اور اگر تم مسلمان نہیں ہوگے، اپنے ہی دین پر باقی رہو گے تو تم کو جزیہ دینا ہوگا، ٹیکس دے کر رہنا ہوگا، اور ذلت کو قبول کرنا ہوگا۔ راوی فرماتے ہیں آپ نے انہیں فارسی زبان میں فرمایا اور تم قابل تعریف نہ ہوگے، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے وطن والوں کی زبان میں گفتگو کی، ان کو افہام و تفہیم کی، سمجھایا، اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ اسلام قبول کرو گے تو تمہارا ایک درجہ ہوگا، ایک پوزیشن ہوگی، اور اگر اسلام قبول نہیں کرو گے، اپنے ہی آبا و اجداد کے مذہب پر رہو گے، باپ دادا کے دین پر رہو گے تو تم کو ٹیکس دینا ہوگا اور تمہاری تعریف بھی نہیں ہوگی، تمہارا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ اگر مسلمان بن جاؤ گے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو گے تو قیامت تک تمہارا ذکر رہے گا، فرشتے بھی تمہاری تعریف کریں گے، تم سب پوری دنیا میں قابل تعریف ہوگے۔ اگر نہیں کرو گے قبول تو تمہاری تعریف نہیں ہوگی، اور اگر تم نے جزیے کا بھی انکار کیا تو ہم تم سے برابری کے ساتھ لڑیں گے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے ٹیکس دینا ہوگا، اور اگر ٹیکس دینے سے، جزیہ دینے سے بھی انکار کرو گے تو پھر مقابلہ ہوگا، جنگ ہوگی، ہم تمہارے ساتھ برابر جہاد کریں گے، لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایران کے ایک محل کا احاطہ کیا، لشکر کے ساتھ جب گھیراؤ کیا تو آپ نے ان کے سامنے یہ پیشکش کی تو انہوں نے جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تم سے لڑیں گے۔ مسلمانوں نے کہا اے ابو عبداللہ، کیا ہم ان سے لڑائی نہ لڑیں؟ افہام و تفہیم کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے، آپ نے ان کو دعوت دی، اب ہم کو پہل کرنا چاہیے، جنگ کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ راوی فرماتے ہیں آپ نے انہیں 3 دن اسی طرح دعوت دی، 3 دن تک یہ عمل آپ نے کیا، 3 دن تک ان کو سمجھایا، اسلام کی حقانیت بیان کی اور کہا کہ اسلام قبول کرو گے تو تمہارے حقوق بنیں گے۔ بہرحال آپ نے 3 دن تک اسلام کی دعوت دی، سمجھاتے بجھاتے رہے، پھر فرمایا جہاد کے لیے آگے بڑھو۔ 3 دن کے بعد آپ نے ان سے جنگ کی، بس ہم ان کی طرف بڑھے اور وہ قلعہ فتح کر لیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ان پر چڑھائی کیے اور لشکر کشی کیے اور آگے بڑھ کر مقابلہ کیے تو اللہ کے فضل و کرم سے فتح ہو گئی۔ اس باب میں حضرت بریدہ، نعمان بن مقرن، ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں۔ حضرت سلمان کی حدیث حسن ہے، ہم اسے صرف عطا بن صاحب کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ میں نے امام بخاری کو فرماتے ہوئے سنا، امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابو البختری نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی نہیں پایا، جبکہ حضرت سلمان حضرت علی سے پہلے انتقال فرما چکے تھے۔ صحابہ کرام اور دیگر اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ جنگ سے پہلے اسلام کی طرف بلایا جائے۔ اسحاق بن ابراہیم بھی اسی کے قائل ہیں اور فرماتے ہیں اگر انہیں پہلے دعوت دی جائے تو یہ اچھا ہے اور رعب کا باعث ہے، اگر کفار کو پہلے اسلام کی دعوت دی جائے تو یہ بہتر ہے، اچھا ہے، اور اس سے ان کے اندر ایک رعب پیدا ہوگا، خوف طاری ہوگا کفار پر، اب اس کے بعد وہ یا تو مسلمان ہو جائیں گے یا پھر جنگ کریں گے۔ امام احمد فرماتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اب کسی کو دعوت دی جائے، یعنی اب دعوت دینے کا مرحلہ نہیں ہے کیونکہ اسلام پھیل چکا ہے، اسلام کی حقانیت واضح ہو چکی ہے، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہے۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی تمام دلائل اور براہین واضح ہو جانے کے باوجود، اسلام کی حقانیت واضح ہو جانے کے باوجود دعوت دینے کی، اب کیا ضرورت ہے ڈائریکٹ ان سے جنگ کی جائے، جہاد کیا جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں دشمن کو اسلام کی دعوت دینے سے پہلے جنگ نہ کی جائے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کریں، اور اگر انہیں دعوت نہ دی گئی تو انہیں پہلے ہی دعوت اسلام پہنچ چکی ہے۔
امام شافعی فرماتے ہیں کہ اسلام کی دعوت آلریڈی پہنچ چکی ہے، پہلے ہی پہنچ چکی ہے، اگر دیں اسلام کی دعوت جنگ کرنے سے پہلے تو بہتر ہے۔ ہاں اگر کوئی اسلام کی دعوت نہ دے لیکن کفار خود جلد بازی میں ہیں، وہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں دعوت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مقابلہ کیا جائے اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ بہرحال اگر دعوت دیں تو اچھی بات ہے، اگر وہ لوگ ڈھیل نہ دیں، موقع نہ دیں دعوت دینے کا بھی، تو پھر ایسی صورت میں ان سے جنگ کی جائے۔ حدیث نمبر 1595، حدثنا محمد بن یحیی العدنی المکی و یکنہ بابی عبداللہ رجل الصالح وهو ابن ابی عمر، حدثنا سفیان بن عیینہ عن عبد الملک بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزنی عن ابیہ وکانت له صحبۃ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث جیشا وسریۃ یقول لهم اذا رأیتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا احدا، هذا حدیث حسن غریب وهو حدیث ابن عیینہ۔ جس بستی میں جس مقام میں مسجد ہو وہاں کسی کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ مسجد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں مسلمان بستے ہیں، رہتے ہیں اور مسجد آباد ہے، اسلام کا بول بالا ہے۔ حضرت ابن عصام مزنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بڑے یا چھوٹے لشکر کو روانہ فرماتے تو ان کو تاکید فرماتے، ان سے فرماتے جب کہیں مسجد دیکھو یا مؤذن کی آواز سنو تو کسی کو قتل نہ کرو۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اور یہ ابن عیینہ کی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بڑے لشکر یا چھوٹے لشکر کو روانہ فرماتے تو آپ ان کو نصیحت فرماتے، تاکید فرماتے، دیکھو جس مقام پر جا رہے ہو اگر وہاں مسجد دیکھو یا کسی مؤذن کو سنو اذان دیتے ہوئے اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت بیان کرتے ہوئے سنو تو وہاں پر کسی کو قتل مت کرو، کیونکہ یہ نشانی ہے وہاں پر مسلمانوں کے رہنے اور بسنے کی۔ مسجد کا ہونا یہ مسلمانوں کے ہونے کی نشانی ہے۔ اگر مسجد پاؤ، اسلامی شعار دیکھو وہاں پر یا مؤذن کو سنو اذان کے کلمات کہتے ہوئے تو پھر وہاں پر کسی کو قتل مت کرو۔ اسلام کی نشانیاں جیسے مسجد ہے، اذان کا ہونا ہے، نماز کا قائم کرنا ہے، یہ مسلمان ہونے کی نشانیاں ہیں، لہٰذا جب یہ نشانیاں پاؤ تو کسی کو قتل مت کرو۔ حدیث نمبر 1596، باب فی البیات والغارات، حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنی مالک بن انس بن حمید بن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین خرج الی خیبر اتاها لیلا وکان اذا جاء قوما بلیل لم یغر علیہم حتی یصبح فلما اصبح خرجت یہود بمصاحیہم ومکاتلہم فلما رأوه قالوا محمد وافق واللہ محمد الخمیس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ شبخون مارنا اور لوٹ مار کرنا یعنی رات کے وقت حملہ کرنا اور لشکر کے ذریعے حملہ کرنے کے بعد دشمن کو تہ تیخ کر دینا یعنی کیفر کردار تک پہنچانے کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی طرف تشریف لے گئے، خیبر ایک مقام کا نام ہے، اسی مناسبت سے اس جنگ کا نام بھی جنگ خیبر رکھا گیا۔ یہودیوں کی طرف جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں رات کے وقت پہنچے۔ جس وقت مقام خیبر پہنچے رات ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی قوم کے پاس رات کے وقت پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے حملہ نہ کرتے۔ جب صبح ہوئی تو یہودی بیلچے اور ٹوکرے لے کر کام کاج کے لیے نکلے۔ یہودی زراعت کا ساز و سامان لے کر صبح کے وقت نکلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ آئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، خیبر اجڑ گیا، ویران ہو گیا۔ ہم جب کسی میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح کیا ہی بری ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں نے جب عہد شکنی کی، معاہدہ توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ فرمایا جہاں پر یہودی رہتے بستے تھے۔ رات کے وقت آپ لشکر کے ساتھ پہنچ گئے، لیکن یہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ رات کے وقت حملہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ رات کے وقت لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، غفلت میں ہوتے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غفلت کی حالت میں حملہ نہیں کرتے تھے، پہلے آگاہ کرتے تھے، اس کے بعد جنگ کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ تشریف لے گئے، رات کا وقت تھا، آپ نے آرام فرمایا اور صبح سویرے مسلمان سب تیار ہو گئے۔ یہودی جب صبح اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچ چکے ہیں اور آپ کے ساتھ لشکر بھی ہے اور ان کو پتہ تک نہیں چلا، تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ پہنچ چکے ہیں اور ہم کو خبر تک نہیں ہوئی، اسلامی لشکر پہنچ چکا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر کہا، اللہ اکبر کہا، اور آپ نے پیشن گوئی فرما دی کہ خیبر اجڑ جائے گا، اب ویران ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے ان کو پہلے آگاہ کیا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اسلام کی دعوت دی، اس کے باوجود یہ نہیں مانے ہیں، تو جن لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اب ان کی صبح کیا ہی بری ہوگی۔ صبح تو کیے ہیں وہ لوگ، لیکن اب ان کو جنگ کا سامنا ہے۔ اللہ سے ڈرانے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کی، جہاد کیا، اور آپ نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی کہ خیبر اب اجڑ جائے گا۔ خیبر میں جو جنگ ہوئی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کل خیبر فتح ہوگا، ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرے گا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی کل کی خبر دی کہ آنے والے کل خیبر فتح ہوگا، اور کس کے دستے مبارک پر فتح ہوگا آپ نے یہ بھی بتا دیا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دستے مبارک پر خیبر فتح ہوا۔ صحابہ کرام کے اندر ایک بے چینی تھی، اور وہ رات سب صحابہ بے چینی کے ساتھ بسر کیے گزارے کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور ان کے ہاتھ پر خیبر فتح ہونے والا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی رات بے چینی کے ساتھ گزری۔ جب صبح ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے درمیان موجود نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ان کو آشوب چشم ہو چکا ہے، وہ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں، اسی لیے حاضر نہیں ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا اور اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو لگایا، تو اسی وقت آپ کو شفا حاصل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر خیبر کو فتح فرمایا، اسی لیے آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1597 حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا معاذ عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس عن ابي طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ظهر على قوم قام بعراستهم ثلاثا، هذا حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من اهل العلم في الغارة بالليل وان يبيتوا وكرهه بعضهم، وقال احمد واسحاق لا باس ان يبيت العدو ليلا، ومعنى قوله وافق محمد الخميس يعني به الجيش۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر غالب آتے تو ان کے میدان میں 3 دن قیام کرتے ٹھہرتے۔ یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حمید کی روایت بھی صحیح ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے رات کو جانے اور لوٹ مار کرنے یعنی شبخون مارنے، رات میں حملہ کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ بعض نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں دشمن پر رات کو حملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ وافق محمد الخمیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لشکر کے ساتھ تشریف لائے۔ خمیس کے معنی عربی میں لشکر کے آتے ہیں۔ بہرحال رات کے وقت دشمن کے پاس پہنچنا، شبخون مارنا یا رات کے وقت حملہ کرنے کے بارے میں بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ رات کے وقت حملہ کیا جائے، کیونکہ وہ دشمنان اسلام ہیں، ان کو دعوت دی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے، آلریڈی اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے، لہذا رات میں بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے دعوت دی جائے، جیسا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ پہلے دعوت دیتے آپ، اس کے بعد وہ لوگ نہ مانتے تو پھر جنگ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ پہلے دعوت دینا چاہیے، احسن طریقے سے اسلام کی حقانیت کو واضح کرنا چاہیے،
اس کے باوجود نہ مانے تو پھر حملہ کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر اس کا بھی اگر موقع نہ ہو، بعض جگہوں پہ ایسا رہتا ہے کہ موقع بھی نہیں رہتا، سیدھا جھگڑے کا رہتا معاملہ میں۔ ہاں، اگر ایسی کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے، پیش آ جائے، خطرہ ہو تو پھر ایک الگ چیز ہے، لیکن عمومی حالات میں ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر پہلے آگاہ کرنا چاہیے، اس کے بعد حملہ کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1598، باب فی التحریق والتخریب۔ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فانزل الله ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين۔ وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من اهل العلم الى هذا ولم يروا بأسا بقطع الاشجار وتخريب الحصون، وكره بعضهم ذلك وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي ونهى ابو بكر الصديق ان يقطع شجرا مثمرا او يخرب عامرا، وعمل بذلك المسلمون بعده، وقال الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار، وقال أحمد وقد تكون في مواضع لا يجوزن منه بدا فأما بالعبث فلا تحرق، وقال اسحاق التحریق سنت اذا کان انکا فیہم۔ جنگ کرنے کے بعد، دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کے بعد آگ لگانے اور توڑ پھوڑ کرنے کا حکم، یعنی دشمنان اسلام کی املاک کو برباد کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کو اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسا کہ جنگ خیبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے کھجوروں کے درختوں کو بھی جلا دینے کا حکم فرمایا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر، قبیلے کا نام ہے یہ، بنی نضیر کے کھجوروں کے درخت جلا دیے اور کاٹے، اور یہی مقام بویرہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تم نے کھجوروں کے جن درختوں کو کاٹا یا جن کو ان کی جڑوں پر چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وہ فاسقوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ یعنی بنی نضیر کے کھجوروں کو اور ان کے کھجوروں کے درختوں کو جو مسلمانوں نے جلا دیا تھا یا جن درختوں کو چھوڑ دیا تھا، یہ سب اللہ کے حکم سے اور اس کی اجازت سے تھا، اور اللہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ جو اللہ کے حکم سے نکل چکے ہیں، سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے۔ بہرحال یہ حاکم وقت کی مصلحت پر مبنی ہے کہ اگر وہ یہ مناسب سمجھتا ہے کہ دشمن اتنا طاقتور ہے کہ وہ دوبارہ پھر اپنے املاک کے ذریعے، اپنی جائیداد کے ذریعے اور اپنے باغات کے ذریعے پھر دوبارہ مسلمانوں کے خلاف تیار ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کھجوروں کے درخت ہوں یا بہرحال جو بھی ہو، املاک کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ پراپرٹیز وغیرہ ہے، باغات ہیں یا قلعے ہیں، ان کو منہدم کیا جا سکتا ہے۔ کب؟ جبکہ اگر وہ دوبارہ پھر اس کے ذریعے مضبوط ہو کر، طاقتور ہو کر مقابلے کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہ اگر حاکم وقت اگر مناسب سمجھے تو ایسا کر سکتا ہے، ورنہ فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، جیسے درخت ہیں، باغات ہیں، جن سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے۔ یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ درخت کاٹنے اور قلعوں کی توڑ پھوڑ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی بعض علماء اور فقہا یہ فرماتے ہیں اس حدیث شریف کی روشنی میں کہ دشمنان اسلام کے خلاف جب جنگ ہو، ان سے مقابلہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کو تحقیق کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد ان کے درخت بھی کاٹے جا سکتے ہیں اور ان کے قلعوں کو منہدم کیا جا سکتا ہے اور ان کے املاک کو لوٹا جا سکتا ہے، توڑ پھوڑ بھی مچائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن بعض کے نزدیک یہ مکروہ ہے۔ صرف دشمنان اسلام سے مقابلہ ہو تو ان کو قتل کر دیا جائے، اگر وہ نہ مانے تو ان کو تحقیق کرنے کے بعد املاک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ باغات ہیں، نہیں جلانا چاہیے، اگر جھاڑ ہیں، درخت ہیں تو درختوں کو نہیں جلانا چاہیے۔ اسی طرح اگر قلعے ہوں، مکانات ہوں تو نہیں توڑنا چاہیے، توڑ پھوڑ نہیں مچانا چاہیے۔ امام اوزاعی کا یہی قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھلدار درخت کاٹنے یا عمارت کو تباہ کرنے سے منع فرمایا۔
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مختلف فتنے سر اٹھا رہے تھے۔ ایک جماعت عرب کی مرتد ہو گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد بعض لوگ دین اسلام سے پھر گئے، اور بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور دشمنان اسلام مختلف قسم کے فتنے برپا کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے، ان فتنوں کو دبانے کے لیے آپ نے لشکر کشی کی اور صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا۔ لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو درخت پھلدار ہے، فائدہ پہنچانے والا درخت ہے، اس کو مت کاٹو، اور جو مکانات ہیں، مکانات کو منہدم نہ کرو، عمارتوں کو تباہ نہ کرو، تاکہ وہ استعمال میں لائی جا سکے۔ یعنی جس چیز سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ آپ کے بعد مسلمان اسی پر عمل پیرا رہے۔ جب بھی مسلمانوں نے کسی ملک پر حملہ کیا، اسلام کی دعوت دینے کے بعد کسی قوم سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، تو انہوں نے مکانات کو تباہ نہیں کیا، باغات کو نہیں جلایا، اور لوٹ مار نہیں مچائی۔ بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو چیز قابل انتفاع ہے، فائدہ اٹھائے جانے کے قابل ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو خواہ مخواہ نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ البتہ اگر حاکم وقت مناسب سمجھتا ہے کہ دشمن انتہائی طاقتور تھا، اب وہ دوبارہ پھر اپنی املاک کے ذریعے، پراپرٹیز کے ذریعے، باغات اور مکانات کے ذریعے، قلعوں کے ذریعے دوبارہ مضبوط اور طاقتور ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر حاکم وقت اگر مناسب سمجھے تو یہ اس کی ثواب دید پر موقوف ہے، جیسے حالات ہوں اس حساب سے اس کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں دشمن کی زمین میں آگ لگانے، درخت کاٹنے اور پھل توڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ دشمن کی سرزمین پر جب دشمن سے مقابلہ ہو، باغات کو جلا دیں مسلمان تو کوئی حرج نہیں ہے، درخت کاٹ ڈالیں، پھل توڑ دیں اور لوٹ مار مچائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دشمن کو مکمل نقصان پہنچانا مقصد ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں بعض مقامات پر یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن بے فائدہ نہ جلایا جائے۔ بہرحال ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اس طرح کا سلوک انتہائی ناگزیر ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، البتہ بے فائدہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بنی نذیر کے ساتھ یہ جو سلوک کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عہد شکنی کی تھی، اور مسلمانوں کے خلاف دوسرے قبائل کو بھی وہ جمع کر رہے تھے تاکہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ انہوں نے عہد شکنی کی، عہد توڑا، جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا، آپ نے اس لیے ایسا عمل فرمایا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا موقع ہو جہاں پر یہ ضروری ہو کہ باغات کو جلا دیا جائے، درخت کاٹ دیے جائیں، عمارتوں کو منہدم کر دیا جائے، تو وہاں پر حاکم وقت کی ثواب دید پر وہ موقوف ہے۔ یعنی ان کے بزنس کاروبار وغیرہ کو نقصان پہنچانے کا جہاں تک تعلق ہے، اگر یہ ضروری ہے تو ایسا کیا جائے، ورنہ بے فائدہ ایسا عمل نہ کیا جائے۔ امام اسحاق فرماتے ہیں جلا دینا سنت ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی نضیر کے باغات کو آپ نے جلانے کا حکم دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جلا دینا سنت ہے کب؟ جب دشمن کے لیے زیادہ مؤثر سزا ہو۔ اگر دشمن کے لیے سب سے اچھی سزا، سب سے مؤثر، ان کو سبق سکھانے والی سزا یہی ہو کہ ان کو ان کے املاک کو بھی نقصان پہنچانے سے ان کو سبق ملتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کو سبق سکھانے کے لیے ایسا کرنا سنت ہے۔ حدیث نمبر 1599 باب ما جاء فی الغنیمۃ۔ حدثنا محمد بن عبید المحاربی حدثنا اصبات بن محمد بن سلیمان التیمی عن سیار عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ فضلنی علی الانبیاء او قال امتی علی الامم واحل لنا الغنائم وفی الباب عن علی وابی ذر وعبد اللہ بن ابی عمرو وابی موسیٰ وابن عباس حدیث ابی امامۃ حدیث حسن صحیح وسیار هذا يقال له سیار مولا بنی معاویۃ وروى عنہ سلیمان التیمی وعبد اللہ بن بجیر وغیر واحد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی، یا آپ نے یہ فرمایا میری امت کو دیگر امتوں پر فضیلت بخشی اور ہمارے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا۔
میدان جنگ میں دشمنان اسلام کے خلاف جنگ ہونے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے، جنگ کرنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے حلال فرمایا، اس میں حصہ مقرر ہوگا۔ جنگ ہونے کے بعد غازیوں میں، جنگ میں شریک ہونے والوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا۔ سابقہ امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ دشمنان اسلام سے جنگ کرنے کے بعد جو بھی مال حاصل ہوتا وہ لایا جاتا اور میدان میں رکھ دیا جاتا، اور آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس مال کو جلا دیتی تھی۔ بہرحال سابقہ امتوں میں طریقہ تھا۔ مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال فرمایا۔ اسی میں اس کا ذکر ہے اس حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر یہ بھی فضیلت عطا فرمائی کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ اس باب میں حضرت علی، ابو ذر، عبداللہ بن عمرو، ابو موسیٰ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ سیار بنو معاویہ کے غلام سیار کہلاتے ہیں۔ سیار سے مراد بنو معاویہ کے غلام ہیں۔ ان سے سلیمان تیمی، عبداللہ بن بجیر اور کئی دوسرے حضرات نے روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 1600۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت على الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 باتوں میں دوسرے انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فضائل اور کمالات دیگر انبیاء میں الگ الگ رکھے ہیں، وہ تمام فضائل اور کمالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیے۔ کئی فضیلتیں آپ کو عطا کی گئی، من جملہ ان میں کہ 6 باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ سب سے پہلی فضیلت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی مختصر الفاظ میں ڈھیر سارے معانی کا سمندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ انتہائی مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو معانی ہوتے ہیں ان کلمات میں وہ ایک ڈھیر سارے معانی ہوتے ہیں، اور معانی کا وہ سمندر ہوتا ہے۔ مختصر کلمات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع اور مختصر بات فرماتے ہیں، لیکن اگر ان باتوں کی تشریح کی جائے تو کئی ہزار دفتر درکار ہیں۔ دوسری خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، یعنی جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان اسلام کے مقابلے میں آتے تو کافروں پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی اور وہ ہیبت کھا کر راہ فرار اختیار کرتے تھے۔ رعب کے ذریعے، خوف کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی کہ دشمنان اسلام پر آپ کا خوف اور آپ کا رعب طاری ہوتا تھا، وہ مقابلے کے لیے آنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے تھے۔ تیسری خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئی۔ دشمنان اسلام کے خلاف، کفار کے خلاف جنگ ہو اور جنگ میں جو مال حاصل ہو کفار کا، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ وہ سابقہ امتوں کے لیے اور سابقہ انبیاء کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ تمام زمین میرے لیے مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنائی گئی۔ سابقہ انبیاء کی امتوں کے لیے نماز کا ایک مقام، نماز کی ایک جگہ مقرر تھی، وقت ہونے پر اسی جگہ پہنچ کر نماز ادا کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کی امت کے لیے، آپ کے لیے ساری زمین جو پاک ہے اس کو مسجد بنا دیا ہے۔ دیگر روایتوں میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص میدان میں ہو، جنگل میں ہو، سفر میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو وہ وہیں نماز ادا کر لے۔ تو بہرحال طہارت کا ذریعہ یعنی سابقہ امتوں کے لیے وضو لازم تھا، تیمم کا طریقہ نہیں تھا، تیمم کی گنجائش نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کے لیے زمین کو بھی پاکیزہ بنا دیا، پاک مٹی پر 2 مرتبہ ہاتھ مار کر تیمم کرنے کا حکم دیا، اجازت دی گئی، یہ بھی سہولت ہے۔
5ویں خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، جبکہ سابقہ انبیاء کو ایک خاص خطے کے لیے، ایک خاص علاقے کے لیے، ایک خاص قوم اور قبیلے کے لیے بھیجا جاتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت ساری کائنات کے لیے ہے، پوری انسانوں کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور چھٹی خصوصیت یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت تا قیامت ہے، قیامت تک باقی رہے گی، آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں۔ ہر طرح کے نبی اور رسول کی نفی کر دی گئی، ذلی بروزی کسی بھی قسم کی تفریق قطعاً جائز نہیں ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر ایمان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک ہی میں آپ نے پیشن گوئی فرما دی کہ میرے بعد 30، بعض روایتوں میں 300 کا بھی غالباً ذکر ہے کہ دجال ہوں گے، پیدا ہوں گے، جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور کہیں گے کہ وہ نبی ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، جیسا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں۔ آپ نے اس میں بہت ساری خصوصیتیں اور کمالات اور فضائل کو یکجا کیا ہے۔ شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان نے بھی اس کتاب کے مطالعے کی آپ نے ملت اسلامیہ کو تلقین کی ہے۔ بہرحال یہ سیر کا جہاد کا بیان تھا۔ آج کی نشست حدیث نمبر 1600 پر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔